ابھی کشمیر کے پہلگام میں جو گھٹنا گھٹی ہے، بہت دکھ ہوا اس خبر کو سننے کے بعد، مگر کچھ سوالات اب بھی قائم ہیں، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے دیش کا میڈیا ایسا ہو چکا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس طریقے کے حادثے پر حکومت کی اور پرشاسن کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے، اس کا کام صرف اور صرف چاٹوکاریتا کرنا اور چمچہ گیری کرنا اور حکومت کی تائید کرنا، بس یہی کام رہ چکا ہے میڈیا کا میرے ساتھی۔ اگر آج کشمیر کے پہلگام میں یہ دردناک حادثہ ہوا اور 28 لوگوں کو ان دہشت گردوں نے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس 28 لوگوں کے قتل کے جو ذمہ دار تھے وہ کوئی بھی ہوں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون تھے، لیکن جو بتایا ہے اس حادثے کے جو گواہ تھے، انہوں نے جو بتایا ہے، اگر واقعی میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ لوگ تھے اور انہوں نے سامنے والوں کو یہ پوچھ کر کے کہ جو مسلمان نہیں ہم اس کو ماریں گے، اگر اس لیے مارا ہے انہوں نے، اللہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کسی انوسنٹ پرسن کی، کسی بے گناہ انسان کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمیں اگر ان 28 لوگوں کی موت کا یہ حادثہ تکلیف دیتا ہے تو کشمیر کے عادل حسین کی بہادری کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، جو وہیں پر پہلگام میں گھوڑے پر اپنے گھوڑے پر پریٹکوں کو اور سیاحوں کو سیر کراتا تھا۔ اس نے دہشت گردوں سے کہا تھا یہ معصوم لوگ ہیں، ان کو مت مارو، اور دہشت گردوں نے اس کو بھی گولیوں سے بھون دیا تھا۔ اس نے اپنی جان دے دی لیکن سچائی سے سمجھوتا نہیں کیا، اس نے بے قصوروں کی ہتیا کو صحیح نہیں ٹھہرایا۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ آج کشمیر کے اس حادثے کو بنیاد بنا کے پورے دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بار بار رویا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے اور مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے اور مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی جا کے بتائے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو عادل حسین نے جو کام کیا تھا، دہشت گردی کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے میرے ساتھ۔ وفادار بنو، گھوڑے کی طرح وفادار بنو میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی فرماتے قیامت کی دن ایسا انسان آئے گا جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، اس کی نیکیوں کو ہوا میں ڈسٹرائے کر دے گا، برباد کر دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب ہوگا جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی طرح لوگ ہوں گے، وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، وہ نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے، وہ عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، بس ایک بات کی کمی ہوگی، جب رات ہوگی، بیڈ روم ہوگا، کمرہ بند ہوگا، نہ باپ دیکھنے والا، نہ ماں دیکھنے والی، نہ بھائی دیکھنے والا، موبائل اس کے سامنے ہوگا، اسکرین اس کے سامنے ہوگی، وہ گندی گندی چیزوں کو دیکھے گا، وہ ناجائز چیزوں کو دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد ڈیلیٹ کر دے گا، ہسٹری کو مٹا دے گا، ثبوت کو مٹا دے گا۔ اے ثبوت کے مٹانے والے، تو کہاں کہاں سے ثبوت مٹائے گا؟ ہو سکتا ہے تیرے گوگل کروم کی ہسٹری ڈیلیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے تیرے یوٹیوب کی ہسٹری ڈیلیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے تیرے واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے تیرے میسیجز ڈیلیٹ ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا سب ریسٹور ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کیا سب ریکارڈ ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ کیا تو سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے میرے ساتھی۔ او بواری جور کے لوگوں، اس میدان میں رات کے 3 بج رہے ہیں، آپ نے تقریر سنی ہے، کل بھی سنیں گے، یہ بواری جور کا یہ میدان بھی کل اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ اے اللہ، یہاں پہ بیٹھ کر تیرے بندوں نے قرآن کو سنا تھا، تیرے بندوں نے حدیث کو سنا تھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین بولے گی، زمین گواہی دے گی۔ اس دن سے ڈرو میرے پیارے ساتھیوں، اس دن سے ڈرو، زمین بولے گی تم نے اس دھرتی پر کون کون سا پاپ کیا تھا، کون کون سا گناہ کیا تھا۔ موبائل نے کام اور آسان کر دیا، میوزک، گانا بجانا ہمارے نوجوانوں کو بہت پسند آنے لگا۔ کار میں بیٹھو وہاں پہ گانا بج رہا ہے، گھر میں جاؤ وہاں پہ گانا بج رہا ہے، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانا سن رہا ہے۔
ٹرین پہ سفر کر رہا ہے گانا سن رہا ہے، فلائٹ میں سفر کر رہا ہے گانا سن رہا ہے۔ او گانا سننے والا، او میوزک سننے والا، تیرے دل کو یہ گانا کیوں اتنا پسند ہے، یہ میوزک کیوں اتنا پسند ہے؟ اے میوزک اور گانے کے دل دادا نوجوانوں، اگر واقعی میں تمہارے دل کو میوزک بہت پسند ہے تو جاؤ اپنے دل کی جنازے کی نماز پڑھ لینا۔ تمہارا دل مر چکا ہے، تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو میوزک سے نہیں، ایمان والوں کے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے شیخ سعود الشریم کی، اللہ اکبر۔ اب تو حرم میں نماز نہیں پڑھاتے، وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، لیکن جب پڑھاتے تھے نماز اور حرم میں انسان جاتا تھا، کوئی حج کرنے گیا، کوئی عمرہ کرنے گیا، کوئی وہی رہتا ہے۔ حرم کی مسجد ہے، شیخ سعود الشریم نماز پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اپنی پیاری آواز میں جب قرآن پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ روح میں ان کی آواز اترتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم تم نے قرآن کو سنا ہی نہیں، تم اچھے قاری کی آواز میں قرآن کو سن کے تو دیکھو، یہ میوزک کا نشہ تمہارا اتر جائے گا، یہ گانے بجانے کا نشہ اتر جائے گا۔ قرآن کو سننے کی تو عادت ڈالو، قرآن کو تو سننے کی عادت ڈالو۔ یہ میوزک تو انسان کا بنایا ہوا میوزک ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کو سننے کی عادت ڈالو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے پیارے ساتھی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا۔ اے انسان، تیرے سینے میں جو دل ہے وہ تو معمولی سا گوشت پوش کا دل ہے، تیرے دل کی کیا اوقات ہے؟ یہ قرآن تو پہاڑوں کو بھی چیر سکتا تھا، پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا تھا۔ نوجوانوں، گانے کے اس چال سے نکل جاؤ، اور اللہ نہ کرے گانا سنتے سنتے اگر موت آ گئی تب کیا انجام ہوگا؟ قبر میں بھی وہی گانا سنو گے کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر تم نے گانا ہیڈ فون لگا کے، ایئر فون لگا کے گانا سن رہے ہو، اسی حالت میں موت آ گئی تو قیامت کے دن گانا سنتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ اگر اسی حالت میں مر گئے تو قیامت کے دن گانا ایئر فون کانوں میں لگا ہوگا اور گانا سن رہے ہوگے۔ جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جاتا ہے، اگر احرام کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو الگ سے کسی کپڑے میں مت کفنانا، اسی احرام کی چادر میں کفنا دینا، فإنہ یاتی یوم القیامت ملبیا، اس لیے کہ جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، اسی حال میں اٹھے گا میرے پیارے ساتھی۔